بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 26, stealing. In previous lectures, I have been explained the stealing is a great sin and the outcome of stealing. چوری کے کیا نقصانات ہیں، چوری کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچرز میں. آج ہم پڑھیں گے کہ چوری کی اسلام نے کیا سزا رکھی. تو آئیے دیکھتے ہیں. اللہ has commanded that the hand of a thief be cut. The Holy Quran says, as a punishment of the crime, cut off the hand of male or female, whoever is guilty of the theft, an exemplary punishment from Allah. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی چوری کرنے کا گناہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس جرم کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک متعین کی ہوئی سزا ہے جو چور کو ملنی چاہیے. یعنی جو کوئی بھی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. The right hand of the thief is cut off. If he steal again, then her left hand is also cut off. The hands of a thief are not cut off if the stolen goods are not worth a certain minimum value. کہا گیا چور کا داہنا ہاتھ، رائٹ ہینڈ، پہلے کٹ کیا جائے، اور اگر پھر دوبارہ وہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا جائے. یعنی لیفٹ ہینڈ بھی اس کا کٹ کر دیا جائے تاکہ وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ چوری کر سکے. ہاں، یہ جو ہاتھ کاٹنے والی بات، کیا کسی نے کوئی معمولی چیز چرائی تو اس پہ بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ تو کہا گیا نہیں. اگر کسی نے کوئی معمولی چیز چرائی ہے جو قیمتی نہیں ہے تو اس پہ ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا. البتہ قاضی یا جج اپنی مرضی کے مطابق حالات دیکھ کر اس کو کوئی ہلکی سزا دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی قیمتی چیز چراتا ہے تو اس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. پہلی بار چوری کرتا ہے تو اس کا رائٹ ہینڈ کاٹا جائے گا، اور اگر دوبارہ چوری کرتا ہے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے متعین کی ہوئی سزا ہے جو اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر دی جائے گی. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہی ہارڈ پنشمنٹ ہے جو چور کو دی جاتی ہے، اور یہ انسانیت کے خلاف ہے، ہیومینٹی کے خلاف ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو اس کا جواب دیا گیا، This punishment appears to be severe, but in fact it is not. Allah is most merciful. He has ordered this punishment in order to protect our wealth from theft. The fear of losing his hand will stop a thief from stealing. Those who find this punishment harsh feel sorry only for the thief. They do not feel sorry for the persons whose hard-earned money is stolen and who remains unable to enjoy the fruit of his hard work. کہا گیا بظاہر تو یہ بڑی ہی ہارڈ پنشمنٹ لگتی ہے،
لیکن ایکچولی میں ایسا نہیں ہے. جب آپ پورے معاملے پر غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی بہت سخت سزا نہیں ہے چور کے لیے. کیونکہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمدردی صرف چور کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ نہیں ہوتی جس کا مال چرایا گیا، جس کی دولت چرائی گئی، جو اس نے محنت سے کمایا تھا، اپنے خون پسینے سے کمائی کی تھی اور اس سے فائدہ بھی نہ اٹھا سکا تھا اور وہ سامان اس کا چوری کیا. تو اس سے انہیں ہمدردی نہیں ہوتی. ہاں، چور کی ہمدردی ضرور ہوتی ہے. تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ چور کے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں چوری کرتا ہوا پکڑا جاؤں تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو پھر وہ چوری سے باز رہتا ہے اور اس طرح لوگوں کے مال دولت کی حفاظت ہوتی ہے، ان کا مال محفوظ رہتا ہے. اللہ جو بڑا غفور الرحیم ہے، جو بڑا مرسیفل ہے، رحم دل ہے، وہ اپنے بندوں پر کبھی ایسا کوئی ظلم نہیں کر سکتا جو حد سے بڑھ کر ہو. تو اس نے دونوں کا خیال رکھا. چور کے دل میں یہ ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ کم سے کم اپنے ہاتھ کے کٹ جانے کے ڈر سے چوری سے باز رہے، اور دوسرے اس شخص کا بھی خیال رکھا جس نے محنت سے مال کمایا تھا تاکہ اس کے مال کی حفاظت ہو سکے اور وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے انجوائے کر سکے. اگر یہ دونوں باتیں آپ سامنے رکھیں تو کبھی ایسا نہ کہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن اللہ کے متعین کیے ہوئے پنشمنٹ میں کبھی اللہ کے رسول نے کوئی ریلیکسیشن نہیں دیا. ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور یہ قریش خاندان کے ٹرائب میں سے تھا اور بڑی ہی عزت تھی قریش خاندان کی عربوں کے یہاں. تو وہ اس بات کو لے کر فکر مند تھے کہ اگر قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر تو بڑی بے عزتی ہوگی ہماری. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجا. جب حضرت اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس اس کی سفارش لے کر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا, Do you try to plead for somebody in a case concerned with Allah's prescribed punishment? Then he got up and delivered a sermon saying, What destroyed the nation preceding you was that if a noble amongst them stole, they would forgive him, and if a poor person amongst them stole, they would inflict Allah's legal punishment on him. By Allah, if Fatima, the daughter of Muhammad, was to steal, I would cut off her hand. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم مجھے اللہ کے متعین کیے ہوئے سزا میں پنشمنٹ میں روکنے کی کوشش کر رہی ہو. خدا کی قسم
اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ اگر کوئی کمزور اور غریب چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اس کو سزا دی جاتی، اور کوئی امیر پکڑا جاتا تو اسے معاف کر دیا جاتا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، کہ اگر اللہ کی متعین کی ہوئی سزا کہ کوئی سفارش کرنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے رسول کس قدر غضبناک ہو جاتے تھے۔ تو یہ وہ برائی ہے جس سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے، اس میں دونوں میں بدنامی ہے، برائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔